صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اس احسان کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں، ہماری زندگی ہزار برس کیوں نہ ہو، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام امت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنت میں تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ اللہ کی پیاری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں کا حکم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ اس امت کی کیا خاصیت ہے؟ اس امت کی کیا خاصیت ہے؟ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اس امت سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ، ایک گناہ نہیں کروڑوں گناہ ہو جائے، زمین سے لے کے آسمان تک کوئی بندہ گناہ کرے اور ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس امت کی خاصیت ہے۔ اور اس امت کے لیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو جاگنا، راتوں کو اٹھ کر اس امت کے لیے دعائیں کرنا۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کی مٹی بھی دکھائی، کہا کہ اس مٹی پر آپ کے نواسے شہید کر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے بھی دعائیں نہیں کی، بس اس امت کی فکر تھی، اس امت کا درد تھا۔ کتاب میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں کو اٹھتے، کبھی 4 رکعت، کبھی 6، 8، 10، 12 رکعتیں پڑھ کر صحابہ کے لیے دعائیں نہیں کی، اپنے اہل بیت کے لیے دعائیں نہیں کی، میرے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں رہ کر بھی آپ اور ہمارے لیے دعائیں کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، عرش معلیٰ پر گئے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بھولے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے وہاں پہ بھی دعائیں کروائی۔ دیکھیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج میں نے اور آپ نے حضور کے لیے کیا کیا ہے۔ آج کل ہمیں بے حیائی کے کاموں میں حیا نہیں آتی، بے حیائی کے کاموں میں حیا نہیں آتی، کسی کی بیٹی کو چھیڑنے میں حیا نہیں آتی، کسی کی بیٹی کو دیکھنے میں حیا نہیں آتی، ہمیں بری باتیں کرنے میں حیا نہیں آتی۔ جب بات آ جائے حضور کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، تب حیا آ جاتی ہے، تب کہتے ہیں حیا آتی ہے۔ یار بے حیائی کے کاموں میں ہمیں حیا نہیں آتی، لیکن حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں حیا آتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور میں نے اور آپ کے لیے سب کچھ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، اور میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کیا کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، بس جن لوگوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، جس نے میری سنت کے مطابق زندگی گزاری گویا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔